الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 19 تصوف، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم احیاء العلوم سے آج چوتھی فصل جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان میں حسن اخلاق کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ حسن اخلاق حاصل کرنے کی اسباب سنتے بھی جائیں اور اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں، ساتھ ہی ساتھ غور کرتے جائیں کہ ہم کس طرح یہ جو اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو اپنا سکتے ہیں، اور برائی کی جو باتیں ہیں ان سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں۔ آپ یہ بات تو جان چکے ہیں کہ حسن اخلاق کا حاصل یہ ہے کہ قوت عقل معتدل ہو، حکمت کامل ہو، قوت غضب اور شہوت اعتدال کے ساتھ عقل اور شریعت کے تابع ہوں۔ یہ اعتدال دو طریقوں پر حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، عطیہ خداوندی اور فطری کمال کے باعث۔ اس طرح کہ انسان کی تخلیق اور پیدائش عقل کامل اور حسن اخلاق کے ساتھ ہو، اور اس پر خواہش اور غصے کا غلبہ نہ ہو، بلکہ یہ دونوں اس طرح پیدا ہوں کہ ان میں اعتدال ہو اور عقل و شریعت کے تابع ہوں۔ یوں وہ تعلیم کے بغیر عالم اور تادیب سیکھے بغیر مؤدب ہو جاتا ہے، جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم اور حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، اور اسی طرح دیگر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام۔ اور یہ بات ناممکن بھی نہیں کہ آدمی کی طبیعت و فطرت میں وہ بات داخل ہو جو کسب و عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ کئی بچے پیدائشی طور پر ہی سخی، بہادر اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات پیدائشی طور پر یہ باتیں نہیں پائی جاتی، لیکن بعد میں ان باتوں کی عادت بنانے اور اچھے اخلاق والوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے حاصل ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات سیکھنے سے بھی حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 2، نفس کشی اور کوشش کے باعث، یعنی اپنے نفس کو ان اعمال میں مصروف رکھنا جن سے مطلوبہ وصف حاصل ہو۔ مثلا جو آدمی اپنے اندر سخاوت کا وصف پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سخاوت کرنے والوں کے طریقے پر عمل کرے اور مال خرچ کرے۔ اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے مسلسل یہ کام لے اور بتکلف اس پر ہمیشگی اختیار کرے، اور اپنے نفس کے ساتھ خوب کوشش کرے حتیٰ کہ سخاوت اس کی فطرت بن جائے اور یہ معاملہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس طرح وہ سخی ہو جائے گا۔ یوں ہی وہ شخص جس پر تکبر کا غلبہ ہو، اگر وہ اپنے اندر عاجزی کی صفت پیدا کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ طویل عرصہ عاجزی کرنے والوں کے طریقے پر عمل کرے اور اس سلسلے میں خوب نفس کشی کرے اور بتکلف یہ عمل کرتا رہے، یہاں تک کہ یہ بات اس کی طبیعت میں شامل ہو جائے اور اس کے لیے یہ عمل آسان ہو جائے۔ جتنے بھی اخلاق شریعت کے نزدیک قابل تعریف ہیں وہ اسی طریقے پر حاصل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں انتہا یہ ہے کہ بندے کو اس کام میں لذت محسوس ہونے لگے، جیسے سخی وہ ہے جو مال خرچ کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے، نہ کہ وہ جو ناخوشی سے مال خرچ کرتا ہے۔ متواضع وہ ہے جو عاجزی سے لذت محسوس کرتا ہے۔ دینی اخلاق نفس میں کب راسخ ہوتے ہیں؟ دینی اخلاق نفس میں اس وقت راسخ ہوتے ہیں جب نفس تمام اچھی عادات کا عادی بن جاتا، برے کاموں کو چھوڑ دیتا، اچھے کاموں پر اہل شوق کی طرح پابندی اختیار کرتا اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے۔
نیز برے کاموں کو ناپسند جانتا اور ان سے تکلیف محسوس کرتا ہے، جیسا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ لہذا جب تک نفس عبادت الہی بجا لانے اور ممنوعات کو چھوڑنے میں مشقت اور دشواری محسوس کرتا رہے گا، تب تک نقصان باقی رہے گا اور سعادت مندی کا کمال حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ مشقت اور دشواری کے احساس کے ساتھ نیک اعمال کی پابندی کرنا بہتر ضرور ہے، اور یہ بہتری نیک اعمال کو ترک کرنے کے مقابلے میں ہے، خوش دلی سے بجا لانے کے مقابلے میں نہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی عبادت خوش دلی سے کرو۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، یعنی خوش دلی کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کرو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو ناگوار بات پر صبر کرنے میں بہت بھلائی ہے۔ سعادت کیا ہے؟ سعادت کے حصول کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ کبھی تو اطاعت میں مزہ ہو اور نافرمانی بری معلوم ہو، اور کبھی ایسا نہ ہو، بلکہ یہ کام دائمی ہونا چاہیے اور ساری زندگی پایا جانا چاہیے۔ اور جب عمر زیادہ طویل ہوگی تو فضیلت زیادہ راسخ اور کامل ہوگی۔ اسی لیے جب رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سعادت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام عمر اطاعت الہی میں بسر کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظم رحمہم اللہ السلام موت کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جب عمر زیادہ ہوگی تو عبادات کی کثرت ہوگی جس سے ثواب زیادہ ہوگا، اور نفس خوب پاک و ستھرا ہوگا، اخلاق زیادہ قوی اور راسخ ہوں گے۔ عبادات کا مقصد دل میں ان کی تاثیر ہے، اور یہ تاثیر عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اخلاق حسنہ کی غرض، ان اخلاق کی غرض یہ ہے کہ نفس سے دنیا کی محبت منقطع ہو جائے اور اللہ عز و جل کی محبت نفس میں راسخ ہو جائے۔ اس صورت میں اسے اللہ عز و جل کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی بات پسند نہیں ہوتی، اور وہ اپنا تمام مال اس کام پر خرچ کرتا ہے جو اسے بارگاہ الہی تک پہنچائے، اور اس کا غصہ اور خواہش اس کے قابو میں ہوتی ہے، اور ان دونوں کو اس طریقے پر استعمال کرتا ہے جس سے وہ اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرے، اور یہ اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب وہ شریعت اور عقل کے ترازو پر ان کو تولتا ہے، پھر وہ اس پر خوش ہوتا اور لذت محسوس کرتا ہے۔ اور یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ نماز میں سرور حاصل ہونے لگے اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور عبادات میں لذت محسوس ہونے لگے، کیونکہ عادت کے باعث تو نفس میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب امور پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بادشاہ اور مالدار لوگ ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، جبکہ مفلس جواری بسا اوقات اپنے جوئے میں لذت اور خوشی پاتا ہے۔ اگر دوسرے لوگوں کی بھی یہ حالت ہو جائے جیسے اس کی حالت ہے تو جوئے کے بغیر ان کی زندگی بوجھ بن جائے۔ حالانکہ بعض اوقات جواری کا مال جوئے کی وجہ سے چلا جاتا، گھر تباہ ہو جاتا اور وہ مفلس بن جاتا ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ جوئے سے محبت کرتا اور اس سے لذت محسوس کرتا ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک اس سے مانوس رہا اور خود کو اس میں لگائے رکھا۔ اسی طرح کبوتر بسا اوقات دن بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، پرندوں کی حرکات، اڑان اور آسمان میں ان کے حلقہ بنانے پر خوشی محسوس کرتا ہے، اسے دھوپ میں کھڑے ہونے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم فاسق و فاجر اور عیار قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہیں مار پڑتی ہے یا چوری پر ہاتھ کٹتا ہے تو وہ اس پر فخر کرتے ہیں اور بڑے صبر سے کوڑے کھا لیتے ہیں۔ انہیں سولی پر چڑھانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، لیکن وہ بڑی خوشی اور صبر سے اس کا سامنا کرتے اور اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے یا کسی دوسرے کے متعلق جرم کو تسلیم کرے، لیکن وہ انکار پر ڈٹا رہتا ہے اور سزاؤں کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسے کمال، بہادری اور مردانگی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو باوجود اس سزا کے وہ اپنے عمل کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور باعث فخر سمجھتا ہے، اور ان سے بھی گئی گزری حالت ہجڑوں کی ہے کہ وہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے چہرے کے بال مونڈتے ہیں، چہرے کو گوندتے اور عورتوں سے میل جول رکھتے ہیں، اور اپنی اس حالت پر خوش ہوتے اور اپنے مخنث یعنی نامرد ہونے پر باہم فخر کرتے ہیں۔ اسی طرح حجامت کرنے والے اور جھاڑو دینے والے بھی ایک دوسرے کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہیں، جیسے سلاطین اور علماء فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں عادت کا نتیجہ ہے جس سے عرصہ دراز تک تعلق رہا، اور جو کچھ اپنے ساتھیوں اور ہم مجلس لوگوں میں دیکھا اسے اپنے لیے بھی اچھا سمجھا۔ جب باطل چیز کی عادت میں شامل ہو جانے پر نفس کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور نفس قبیح باتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو امر حق پر عرصہ دراز تک ہمیشگی اختیار کرنے سے لذت کیوں حاصل نہ ہوگی؟ بلکہ دیکھا جائے تو برے امور کی طرف نفس کا میلان غیر فطری ہے، جیسے کسی کو مٹی کھانے کی رغبت ہو، جبکہ بعض لوگوں کو مٹی کھاتے کھاتے اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جس طرح کھانے پینے کی طرف رغبت فطری ہوتی ہے، اسی طرح حکمت، محبت الہی، معرفت اور عبادت الہی کی طرف رغبت قلبی تقاضے کے باعث ہوتی ہے، اور قلب امر ربانی ہے۔ خواہشات کے تقاضوں کی طرف اس کی رغبت عارضی تو ہو سکتی ہے، لیکن دائمی اور فطری نہیں ہو سکتی۔ دل کی غذا حکمت، معرفت اور محبت الہی ہے، لیکن یہ کسی مرض کے سبب اپنی طبیعت کے تقاضے سے پھر جاتا ہے، جیسے معدے میں کسی مرض کے سبب کھانے پینے کی خواہش نہیں رہتی، حالانکہ کھانا پینا زندگی کے باقی رہنے کا سبب ہے۔ اسی طرح جو دل غیر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو جس قدر وہ مائل ہوتا ہے اسی قدر وہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ البتہ اگر معاملہ یہ ہو کہ غیر اللہ سے محبت اللہ عز و جل کے لیے ہو اور یہ محبت دین پر مددگار ہو تو یہ محبت مرض شمار نہیں ہوگی۔ اچھے اخلاق کے حصول کا طریقہ۔ اب یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ اچھے اخلاق نفس کشی اور مجاہدے کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ شروع میں افعال بتکلف صادر ہوتے ہیں، پھر بالآخر وہ اس کی عادت بن جاتے ہیں۔ قلب اور اعضاء یعنی نفس اور بدن کے درمیان ایک عجیب طرح کا تعلق ہے، کیونکہ جو چیز دل میں ظاہر ہوتی ہے اس کا اثر اعضاء پر بھی پڑتا ہے،
یہاں تک کہ اعضاء دل کی حرکت کے موافق ہی حرکت کرتے ہیں، اور اعضاء سے جو فعل صادر ہوتا ہے اس کا تعلق بھی دل سے ہی ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ اسے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو کتابت میں مہارت چاہتا ہے کہ یہ اس کی صفت نفسی اور عادت بن جائے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ شروع میں اپنے ہاتھ سے مشق کرے اور ایک مدت تک کسی ماہر کاتب کی نقل کرتا رہے۔ جب وہ مشق شروع کرے گا تو شروع میں اسے پریشانی کا سامنا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ پابندی سے مشق کرتا رہے گا تو یہ اس کے نفس میں راسخ ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ اچھی کتابت کا عادی بن جائے گا۔ حالانکہ شروع میں اسے پریشانی کا سامنا تھا۔ اچھا کاتب یعنی رائٹر، لکھنے والا، وہی شخص بن سکتا ہے جو اچھی کتابت کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ شروع میں اسے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے دل تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے، پھر دل سے اعضاء تک اس کا اثر منتقل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ طبعاً ایک اچھا کاتب بن جاتا ہے۔ پرائمری اسکول کی شاید بات ہے، اردو کی کتاب میں نا یہ فارسی کا ایک جملہ ہوتا تھا، پتہ نہیں کس سبق میں تھا، کئیوں کو یاد آ جائے گا۔ گر تو خواہی کہ باشی خوش نویس، گر تو خواہی کہ باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس، کہ اگر تیری خواہش ہے کہ تو اچھا لکھنے والا بن جائے تو لکھتا رہ لکھتا رہ لکھتا رہ۔ تو یہ بات یہاں پر امام غزالی علیہ رحمہ سمجھا رہے ہیں کہ بعض لوگوں کی فطرت میں وہ چیز ہوتی ہے اچھائی، بعض لوگوں کو بتکلف اچھا بننا پڑتا ہے، تو اچھے بننے کی ایکٹنگ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی عادت بن جائے گی۔ کتنی پیاری تعلیم ہے، اور اس میں ہمیں کتنا دین اور دنیا کی باتیں سمجھنے کو مل رہی ہیں۔ یہی ہمارا عالم کورس دیکھ لیں، نہیں دل لگ رہا، مشکل لگ رہا، یہ ہو رہا مسئلہ وہ ہو رہا، تو بتکلف یہ لیسن سننے کی پابندی کر دیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی پھر عادت بن جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت سے جن کی عادت پختہ ہو جاتی ہے تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا نام نہیں لوں گا، وہ میرے خیال میں لیسن نمبر 15 یا 16 میں انہوں نے جوائن کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ابھی 3 ہی ہفتے ہمارے گزرے، اگر 15 میں جوائن کیا تو 15 16 17 18 4 چلے گزر گئے، مگر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین لیسن نمبر 1 سے لے کر 15 تک سب پڑھ لیے ہیں، اور ایک ایک لیسن کی رپورٹ بھی دی ہے، اور رپورٹ صرف لکھ کر نہیں، وائس میں بھی دی ہے، یعنی کہ 2-4 منٹ میں بتایا ہے، اور ان کے بولنے کی انداز سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی خوب سمجھ کے پڑھا ہے یا پڑھ کے سمجھ لیا ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ تو بعض لوگ کیا بھی مطالعہ ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ پھر بہت ترقی کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ دنیاوی طور پہ انہوں نے غالباً BA کے ابھی امتحانات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے سبھی بھائیوں کو بہنوں کو، اللہ تعالیٰ کامیابی دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ تو یہ ایک صرف سمجھانے کے لیے، ایک ترغیب کے لیے، جو لوگ نئے جوائن ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بہت مشکل ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں، اور جب انشاءاللہ تعالیٰ کتابیں ختم ہوگی ہم دوبارہ شروع کریں گے لیسن 1 سے،
تب آپ کور کر لینا، مگر اگر آپ کرنا چاہیں اب بھی آپ کر سکتے ہیں، میں روکوں گا نہیں آپ کو، مطلب کہ میری طرف سے آپ کو فورس نہیں ہے، مگر کرنا چاہیں تو کیا مشکل ہے، ہفتہ اتوار تو ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے، سمجھے بات کو، تو کتاب لے کے بیٹھ جائیں۔ بھئی ایک پورے ہفتے کے لیسن آپ نے سننے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ صرف 2.5 گھنٹے، تو روزانہ ہی 2.5 گھنٹے جو سننا لگ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4 دنوں میں اس کا 1 مہینہ ہو جانا ہے، تو ہم نے پڑھا بھی کتنا بھی 4-5 مہینے تو پڑھا ہے۔ تو ہمت کریں، جو بھی مطلب جوائن ہوئے ہیں، نئے سٹوڈنٹس ہیں، اور جو پرانے بھی جن کے لیسنز مس ہو گئے ہیں، تو یہ نہیں بھی ایک ہی لیسن روزانہ بس سننا ہے یا ایک ہی پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ میں تو یوں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو نصاب کی کتابیں آپ کو عرض کی ہیں نا، یہ تو پڑھے ہی پڑھیں، اس کے علاوہ جو کتابیں ملتی ہیں، مطلب دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہیں ان کو ہفتہ وار رسالہ ملتا ہے، وہ لازمی پڑھیں۔ بہت بے شمار چیزیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے رسالے کا نا ٹائٹل دیکھ کے بندہ کہتا ہے یہ تو پتہ ہی ہے، پتہ نہیں ہے، اب اس کو کھول لیں، کتنی نئی چیزیں ہوں گی۔ یہ رسالہ مثال ہے وضو کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ اب وضو کو آپ کہیں گے جی میں نے تو بہار شریعت سے سارا ہی پڑھ لیا ہے، آپ نے واقعی پڑھا ہے، مگر آپ امیر اہل سنت کا رسالہ وضو کا طریقہ کھول کے دیکھیں ایک بار، اس میں کئی پوائنٹ آپ کو نئے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہر چیز کا ریفرنس ملے گا، تو اس سے کیا کہ دل کو مزید سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مزید جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم نے پڑھا کہ صرف فقہی اعتبار سے وضو کیسے ہے، اس سے متعلقہ جو احادیث تھی آپ کو پڑھنے کی میں نے عرض کیا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ بعض نے اس کے باوجود نہ پڑھا ہو، تو اس کو پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں، اگر کسی کی رہ گئی ہیں احادیث مبارکہ یا آیات مبارکہ ان کو پڑھیں، تو یوں آپ مطلب پڑھیں گے تو تب پڑھنے والے کہلائیں گے کہ آپ کو پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، اور جب یہ شوق سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ شوق سے پڑھانے والے بن جائیں گے۔ تو ہماری تو خواہش ہے اللہ کرے ہم اچھے مطلب پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے بن جائیں، اور اللہ تعالی ہم پہ اپنا خصوصی فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور اس میں ہمیں اخلاص بھی دے اور دنیا اور آخرت کی بلائیاں بھی دے، اور خوب خوب اپنی پاک بارگاہ سے اجر عظیم سے نوازے۔ اللہ اللہ۔ اس طرح جو شخص فقیہ یعنی عالم بننا چاہتا ہے، یہ میں نے اگلا جو بیان ہے وہ پڑھا نہیں تھا، مگر کچھ باتیں تو میں نے عرض کر دی، اب انشاءاللہ تعالی امام غزالی علیہ رحمہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں۔ اس طرح جو شخص فقیہ یعنی عالم بننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ فقہائے کرام کی افعال کی پیروی کرے، یعنی مسائل فقہ کا تکرار کرے یہاں تک کہ فقہ اس کے دل میں اتر جائے، تب جا کر وہ فقیہ ہوگا۔ اسی طرح جو شخص سخی، پارسا، بردبار اور عاجزی کرنے والا بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان اخلاق کو اپنانے والے لوگوں کی پیروی کرے، اگرچہ شروع میں اسے پریشانی کا سامنا ہوگا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ اخلاق اس کی طبیعت کا حصہ بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ جس طرح علم دین حاصل کرنے والا طالب علم ایک روز چھٹی کرنے کی وجہ سے عالم بننے کے رتبے سے محروم نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ ایک دن کے تکرار سے عالم کے رتبے تک پہنچ سکتا ہے کہ فقیہ بن جائے، اسی طرح نفس کے تزکیہ اور کمال نیز اعمال صالحہ سے
اسے مزین کرنے والا ایک دن کی عبادت سے یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ایک دن کے گناہ سے اس سے محروم ہو سکتا ہے۔ ہماری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک کبیرہ گناہ ابدی بدبختی کا سبب نہیں کہ اس کی وجہ سے مجاہدہ اور نفس کشی چھوڑ دی جائے۔ البتہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک دن کی چھٹی مزید چھٹیوں کی طرف لے جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ نفس سستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور مقصد کے حصول کو بالکل ترک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فقہ کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صغیرہ گناہوں کا معاملہ ہے کہ ان میں سے بعض گناہ بعض دوسرے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اصل سعادت فوت ہو جاتی ہے، اور پھر بسا اوقات موت کے وقت ایمان سے ہی محرومی ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک رات کے تکرار سے آدمی فقیہ نہیں ہو سکتا، بلکہ فقہ کا ظہور تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ جیسے انسان کا بدن آہستہ آہستہ نشو نما پاتا ہے اور قد آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اسی طرح ایک بار کی اطاعت نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں مؤثر نہیں ہو سکتی، لیکن تھوڑی عبادت کو حقیر نہ سمجھا جائے کہ تھوڑی مل کر بہت ہو جاتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے۔ ہر عبادت مؤثر ہوتی ہے، اگرچہ اس کا اثر پوشیدہ ہو۔ بہرحال ثواب ضرور ملتا ہے کہ وہ تاثیر کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور معصیت کا بھی یہی حال ہے۔ کتنے ہی فقہ حاصل کرنے والے ایسے ہیں جو ایک دن کی چھٹی کو معمولی خیال کرتے ہیں، پھر مسلسل چھٹیوں کے ذریعے نفس کو ایک ایک دن کا لالچ دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی طبیعت فقہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی صغیرہ گناہوں کو معمولی خیال کرتا ہے اور نفس کو توبہ کا لالچ دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اچانک وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر اس کا دل گناہوں کی سیاہی سے بھر جاتا ہے اور اب اس کے لیے توبہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا عمل زیادہ کی طرف لے جاتا ہے، جس کے باعث دل خواہشات کی زنجیروں میں جکڑ جاتا ہے، پھر اس کے چنگل سے چھٹکارا ممکن نہیں رہتا۔ یہی معنی توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا ہے، اور اللہ عز و جل کی اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار۔ سفید و سیاہ نقطہ۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ایمان دل میں ایک سفید نقطے کی مانند ظاہر ہوتا ہے، جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس سفید نقطے کی سفیدی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سفید ہو جاتا ہے۔ جبکہ نفاق دل میں ایک سیاہ نقطے کی مانند ہے، جس قدر نفاق بڑھتا رہتا ہے اسی قدر سیاہ نقطہ بھی بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اخلاق حسنہ اور جہات ثلاثہ۔ آپ جان چکے ہیں کہ اخلاق حسنہ کبھی تو طبعی اور فطری طور پر ہوتے ہیں، اور کبھی عادت ڈالنے سے حاصل ہوتے ہیں، اور کبھی نیک لوگوں کو دیکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں سے مراد اپنے علم پر عمل کرنے والے علماء ہیں۔ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے خیر و شر دونوں حاصل کرتی ہے، تو جس شخص میں تین جہاد جمع ہو جائیں، یعنی وہ طبعاً، عادتاً اور سیکھ کر فضیلت کو پہنچا ہو، تو یہ شخص انتہائی درجے کی فضیلت کا حامل ہے۔ اور جو شخص طبعی طور پر بدخصلت ہو، پھر اسے بری صحبت مل جائے جسے وہ سیکھے، اور برائی کے اسباب بھی اسے آسانی سے میسر ہو آ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس کا عادی بن جائے، تو اللہ عز و جل سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اور جس میں ان تین جہاد کا اختلاف ہے، تو وہ دو مرتبوں کے درمیان ہے، ہر ایک کا قرب و بعد اس کی صفت اور حالت کے اعتبار سے ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے
اسے دیکھے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ کو، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بری عادتوں سے جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے سب سے کیا ضروری چیز ہے؟ علم بھی سیکھیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بھی رہیں اور مجاہدہ جاری رکھیں۔ برائیوں سے بچنا ہے، جو برائیاں ہیں اس کے بارے میں معرفت حاصل کریں، اور برے لوگوں سے بچیں اور بچتے ہی رہیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور برائی سے بچائے۔ اس سے آگے مزید انشاءاللہ تعالی 5ویں فصل اگلے سبق نمبر 20 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔